حضور علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اے عائشہ تم جو مانگنا چاہتی ہو مانگو، میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ بولو سبحان اللہ۔ جو مانگنا چاہتی ہو مانگو، جو پوچھنا چاہتی ہو پوچھو، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سوچا بلکہ اللہ کا محبوب میرے بن گئے ہیں، مجھے اور کیا مانگنے کی ضرورت ہے، میں مانگوں تو اور کیا مانگوں جب اللہ کا محبوب میرے ہو گئے ہیں۔ اب سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہیں، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دو تو میں اپنے باپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ کر آتی ہوں کہ آپ سے کیا پوچھنا چاہیے، آپ سے کیا مانگنا چاہیے، میں پوچھ کر آتی ہوں۔ حضور نے فرمایا جاؤ پوچھ کر آؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی، عرض کرنے لگی اے ابا جان دریا رحمت جوش میں ہے، دریائے رحمت جوش میں ہے۔ حضور نے فرمایا جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، جو مانگنا چاہتے ہو مانگو۔ اما عائشہ سے یہ نہیں کہا عائشہ جاؤ تم مال کو مانگو، تم دولت کو مانگو، تم شہرت کو مانگو، تم عزت کو مانگو، بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی معراج کے حوالے سے کہا عائشہ تو حضور علیہ السلام کے بارگاہ میں جا کر کچھ مت مانگنا بلکہ ان سے ایک سوال کرنا۔ بولو سبحان اللہ، ان سے ایک سوال کرنا۔ اب جو بات آگے آنے والی ہے تمام کو غور و فکر کرنا ہے، تمام مسلمان کو غور و فکر کرنا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا اے ابا جان بتاؤ تو صحیح مجھے کیا پوچھنا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عائشہ جا کر حضور سے پوچھنا کہ یا رسول اللہ جب آپ معراج میں گئے تھے، لا مکان تک پہنچے تھے، اللہ سے آپ نے ملاقات کر کے جو باتیں کی ہیں اس میں چند راز کی باتیں ہیں، وہ راز کی بات ہمیں بتا دے۔ مانگا تو کیا مانگا، دولت نہیں مانگا بلکہ حضرت ابو بکر نے علم مانگا ہے، علم مانگا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں گئیں، جا کر عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے باپ ابو بکر سے مشورہ لے کر آئی ہوں، یا رسول اللہ وہ کیا ہیں جو اللہ کے ساتھ آپ نے معراج میں جو راز کی باتیں کی تھی، ان راز کی باتوں میں سب سے بڑی راز کی بات ہمیں بتا دیں۔ اب حضور علیہ السلام مسکرائے، مسکرا کر فرمایا اب دیکھو میرے یار غار کا انتخاب کیا ہوتا ہے، ابو بکر کا انتخاب کیسا انتخاب ہے۔ یہ وہ راز کی بات ہے جو کسی کو نہیں بتایا جاتا، لیکن اب راز کو فاش کرنے کی ضرورت پڑ گئی ہے، اب بات آ گئی ہے، یہ میرا وعدہ ہے جو پوچھنا چاہتی ہو پوچھو میں بتا دوں گا، لیکن اب بتانے کے لیے تیار ہوں۔ سنو عائشہ جب میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچا، معراج کی رات میں اللہ کے قریب پہنچا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے راز کی باتوں میں سب سے بڑی راز کی بات یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب تمہاری امت میں سے اگر کوئی کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے تو بنا حساب کے میں اسے جنت میں داخل کر دوں گا، بنا حساب کے اسے جنت میں داخل کر دوں گا۔ یہ جواب سن لیے، سننے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور عرض کرنے لگے ابا جان میں نے حضور سے جو آپ نے سوال کہا تھا میں نے وہ کہا تو حضور نے مجھے یہ بات بتائی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جیسی بات سننا تھا تو زار و قطار رونے لگے، زار و قطار رونے لگے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں ابا جان آپ نہیں روئیے بلکہ آپ کے پاس کوئی ایسے لوگ بھی آتے ہیں جن کا دل ٹوٹ جاتا ہے، آپ ان کی مدد کر کے ان کا دل جوڑ دیتے ہو، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عائشہ تمہیں پتہ نہیں چلا ہے بلکہ تم ایک رخ کو دیکھ رہے ہو، میں دوسرے رخ کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ بات تو سچی ہے کہ جو امت محمدیہ میں کسی کے دل کو جوڑ دے تو اس کو بنا حساب کی جنت میں ڈال دیا جائے گا، لیکن عائشہ ذرا غور کرو اگر کوئی امت محمدیہ میں کسی کا دل توڑ دے تو بنا حساب کے اسے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ میں اسی لیے رو رہا ہوں، میں اسی لیے رو رہا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اسی لیے رو رہا ہوں، ایک طرف تو دل جوڑنے پر جنت میں بھیجا جائے گا
اور دل توڑنے پر دوسری رخ دیکھا جائے تو جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ کسی کا دل توڑنا اللہ کو ذرا برابر بھی پسند نہیں ہے، ذرا برابر بھی پسند نہیں ہے۔ اسی لیے دلوں کو توڑنے والے نہیں بلکہ دلوں کو جوڑنے والے بنو، سب کو اچھے طریقے سے بات کرو، کسی کا دل مت توڑو، یہ بہت بڑی خراب بیماری ہے، تمہیں ڈائریکٹ جہنم کی طرف لے جائے گی، اور دلوں کو جوڑنا ایسا ہے تمہیں جنت کی طرف لے جائے گا۔